السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان عظیم ہے، اس نے ہم تمام کو دین اسلام کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا، فللہ الحمد۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ موت اور اس کے فائدے ہیں، لیکن وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق بھی تفصیلاً کچھ باتیں رکھوں۔ مختصر طور پر کچھ باتیں رکھتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ موت کی یاد کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد یا جس منزل مقصود پر پہنچ کر یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کا نام موت ہے، اور موت کائنات کے انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے انسانوں اور جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بے شعوری میں جیتے ہیں اور بے شعوری میں مر جاتے ہیں، لیکن ہم انسانوں اور جنات کے لیے موت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد یہ جو عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں موت کے بعد والی زندگی گزارنا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہے جو بقدر تمام مراحل کے اعتبار سے جو بہت لمبا ہے، یہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس لیے موت مسلمانوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ اس لیے موت انسانوں کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں زیادہ جینا چاہتا ہے۔ فطرتاً انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ جیے، اور وہ اپنے دل میں یہ تمنائیں یا آرزویں رکھتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک وہ اس دنیا میں رہے۔ تو گویا کہ انسان زیادہ جینا چاہتا ہے، اس لیے بھی یہ موت انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ محترم سامعین، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ موت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، لیکن کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب موت آنے والی ہے اور کس جگہ موت آنے والی ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو موت آتی ہے، پیدائش کے بعد بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، کہیں بھی کبھی بھی کسی وقت بھی آتی ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ایک سیکنڈ آگے بھی موت نہیں آتی ہے، لیکن ایک سیکنڈ بعد بھی موت نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی قبر میں۔ محترم سامعین، انسان کے گھر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر زمین کے اوپر والا گھر ہوتا ہے اور ایک گھر زمین کے نیچے والا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، ان کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ زمین کے اوپر والے گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو ہے انجام دیتے ہیں گھر کے اوپر، زمین کے اوپر والے گھر کو لگژری بنانے کے لیے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والا گھر عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، جسے چھوڑ کر کبھی بھی جانا پڑتا ہے۔ لیکن زمین کے نیچے والا جو گھر ہوتا ہے یہ عارضی نہیں ہوتا ہے، یہ پرماننٹ ہوتا ہے،
सकते हैं, लेकिन हमें उस घर को, जमीन के नीचे वाले घर को लग्जरी बनाने के लिए हमें मौत और मौत की याद को हमेशा अपने दिल में रखे हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को मौत की याद हमेशा रहती है, उस इंसान के अंदर शर्म हया का जज्बा आ जाता है। इंसान उसकी नजरों की हिफाजत कर लेता है। जो इंसान अपने अंदर शर्म हया पैदा करता है, वो इंसान अपनी जबान की हिफाजत कर लेता है। जो इंसान अपने अंदर शर्म हया पैदा कर लेता है, वो अपने पेट की भी हिफाजत कर लेता है। लिहाजा मौत को याद रखने का एक फायदा ये भी है कि इंसान मुत्तकी हो जाता है, परहेजगार बन जाता है। और मौत को याद करने का एक फायदा ये भी है कि वो इंसान इज्जतदार बन जाता है, वो इंसान इज्जतदार बन जाता है। आज लोग इज्जत को अपनाने या इज्जतदार बनने के अलग अलग तरीके बना लिए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे इज्जतदार इंसान वो है जो मौत को याद रखकर जिंदगी गुजारता है। और इसी तरीके से मौत को याद करने का एक फायदा ये भी है कि मौत को याद करने से इंसान को तौबा की तौफीक होती है। इंसान को गुनाह करता है तो तौबा की तौफीक होती है। तो मौत को याद करने से इंसान की इबादत में मजा आ जाता है, इंसान की इबादत में मजा आ जाता है, शौक और सुरूर से के साथ वो इबादत करता है। मौत हर वक्त कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन अगर इस दुनिया में जिंदा रहना सबसे अच्छा होता, शायर कहता है लौकाना फिर दुनिया बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस दुनिया में किसी को बाकी रहना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कभी मौत से हमकिनार ना करता। तो मालूम हुआ कि मौत एक ऐसा अटल कानून है जिससे कोई बचने वाला नहीं, और जिससे कोई बचने वाला नहीं, तो इसको हमेशा अपने दिल और दिमाग में याद रखकर और उसे अपने दिलो दिमाग में रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। अपने अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा मौत को याद करते रहने और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।